نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم یا ایھا النبی جو ہے نبی قل فرما دیجئے لمن لام کا مطلب واسطے من جو شخص فی ایدیکم فی کا مطلب میں ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں من کا مطلب سے من الاسرا قیدیوں میں سے نبی سے مراد یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قیدیوں سے مراد غزوہ بدر کے قیدی یعنی کفار کے 70 قیدی کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر جو ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہاں پر اللہ پاک یہ بات فرما رہی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے ان قیدیوں سے ان یعلم اللہ اگر اللہ پاک معلوم کر لیں گے فی کا مطلب میں قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن کوئی بھلائی کوئی نیکی یؤتکم خیرا تو وہ دے گا تمہیں بہتر مما اس میں سے جو اخذہ لیا گیا اخذہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ پیسے فائز ہے یعنی لیا گیا اگر مثال کے اخذہ ہو تو اس نے پکڑا اس نے لیا اخذہ لیا گیا خیرا مما اخذہ منکم من کا مطلب سے کم کا مطلب تم سے یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر اللہ پاک تمہیں عطا کریں گے اور یغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور اللہ پاک بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں تو بدر میں جو کفار جو ہے وہ جو شریک ہوئے تھے اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے بنو ہاشم جو ہے وہ بھی شریک ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بنو ہاشم کو جو ہے زبردستی جو ہے اس میں شریک کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس میں لڑائی میں جو ہے وہ آ جائیں اور اسی طرح جو چچا عباس جو ہیں وہ بھی اس میں زبردستی جو لائی گئی ہیں لہٰذا ان کو قتل نہ کیا جائے تو وہاں پر جو ہے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنے قبیلے والوں کو اپنے بھائیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کی گردن جو ہے مار دوں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ابو حفصہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بات فرمائی کہ کیا میرے چچا کے منہ پر اب تلوار ماری جائے گی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ مجھے میری کنیت سے جو ہے مجھے پکارا ہے یعنی ابو حفصہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو ابو حذیفہ کی جو گردن مار دوں انہیں قتل کر دوں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ بھی میں اپنے جو میرا قول جو تھا اس پر میں بڑا پریشان ہوں اور مجھے اس پر اطمینان اسی وقت نصیب ہوگا جب کہ میں اس کا کفارہ جو ادا کر دوں تو جنگ یرموک میں جو آپ شہید ہوئے آپ کو شہادت کے منصب پر جو ہے وہ فائز کیا گیا آپ کو شہادت کا رتبہ ملا تو صحابہ کرام جو تھے وہ ان کے دل اس طرح پاکیزہ تھے صاف تھے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر وہ اللہ پاک سے معافی مانگتے اور اللہ پاک نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ یعنی اللہ پاک ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو آپ نے یہ بات فرمائی جب صحابہ نے آپ سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں قیدیوں میں سے اپنے چچا کی اہو بکا جو سن رہا ہوں ان کی اہو بکا جو ہے وہ میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو پھر ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کے چچا عباس کو قید سے جو ہے وہ کھول دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات فرمائی بھی آپ کو جو فدیہ جو دینا پڑے گا اگر آپ قید سے آزاد ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا تو ایک صحابی نے تو یہ بھی کہا کہ بھئی کیوں نہ انہیں ویسے ہی آزاد کر دیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی بھی کوئی کسی چیز کی بھی کمی نہیں کرنی بلکہ ان سے فدیہ آپ نے لینا ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے یہ بات فرما دی تھی کہ آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، بلکہ یہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے دونوں بھتیجوں کا، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات فرمائی کہ آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے ساتھ جو خزانہ دفنایا ہے وہ کچھ کم تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھے تو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے وہاں پر یہ بات کہی کہ صرف اس کو میں اور میری زوجہ ام الفضل ہی جانتی تھی، اور اس سے تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہوگا بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور چچا عباس جو تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار اس وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ مکہ والوں کے پاس آپ کی مانتے تھیں، قرضہ تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ وہ قرضہ آپ کو واپس مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو میرے پاس جو سونا جو تھا جو آپ کے لشکریوں کو ملا ہے وہ آپ فدیہ میں لے لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات فرمائی کہ وہ تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے اور وہ مال غنیمت ہے، آپ کو اس کے علاوہ جو ادا کرنا پڑے گا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس کے علاوہ پھر ادا کیا اور پھر وہاں سے وہ آزاد ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمۃ للعالمین ہونے کے ساتھ آپ منصف بھی تھے، آپ عادل بھی تھے، آپ نے ہر میدان میں آپ نے ایک اعلیٰ نمونہ جو پیش کیا۔ تو وہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ بات فرما دی گئی کہ اگر اللہ پاک نے جانا تم میں کوئی خیرن یعنی نیک بات، کوئی اچھی بات، کوئی ایمان، تو اللہ پاک جو ہے تمہیں اس سے زیادہ، اس سے بہتر عطا کریں گے جو فدیے میں رقم جو تم سے لی گئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود یہ بات فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ساری دنیا مجھے مل جائے، اس سے زیادہ جو ہے مجھے خوشی ہوئی کہ جب یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی۔ اور مفسرین نے یہ بات دیکھی کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، اور آپ یہ بات فرماتے تھے کہ اسلام میں پھر مجھے 20 ایسے غلام ملے جو مالدار تھے، جن کا کاروبار ہزاروں درہم کا تھا، وہ سارے کے سارے جو مالدار تھے۔ اور پھر بحرین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا اور آپ نے اس کو جو مسجد میں جو ہے وہ چادر کے اوپر بچھا دیا، اور پھر آپ صحابہ میں آپ تقسیم کرتے جا رہے تھے۔ اور عباس رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے بلایا اور آپ نے کہا بھی چادر آپ نیچے بچھا دیں، اس کی گٹھری بنا دیں اور اس میں آپ یہ خزانہ جو ہے وہ ڈال دیں۔ تو خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے کندھے پر آپ اس کو لادنا چاہ رہے تھے، لیکن بڑی مشکل سے اس کو پھر کم کیا گیا، پھر آپ نے جو اسے کندھے پر اٹھایا اور یہ بھی آپ کو ملا۔ تو یؤتکم خیرم مما اخذ منکم ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہ، یعنی جو کفر میں پہلے سے گزر گیا، جو شرک وغیرہ کیا، وہ اللہ پاک بخش دیں گے۔ اللہ پاک بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہیں یریدو، اور اگر وہ ارادہ کریں، اگلی آیت کریمہ میں یہ بات بتائے گی، اور اگر وہ ارادہ کریں خیانت کا، آپ سے خیانت کا، فقد، پس تحقیق، خان اللہ، وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ پاک سے، فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے، فم کان منہم، پس اللہ پاک نے پکڑوا دیا، منہم، ان میں سے۔ پکڑوانے سے مراد یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان جو ہے ان کے اوپر غالب آ گئے اور وہ مغلوب ہو گئے، اور خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ عہد الست میں، عہد الست جو لیا تھا عالم اربا میں کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، تو انہوں نے جو اس میں خیانت کیا، پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو، تو انہوں نے اس میں بھی خیانت کی، شرک کیا۔ تو یہاں پر پھر بدر کے موقع پر ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا، عذاب کی پہلی قسط نازل ہوئی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو ان آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک جو ہے غفور رحیم ہے، اللہ پاک علم اور حکمت والے ہیں۔ جب وہ بندہ جو اللہ کے سامنے جو ہے صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بھی زیادہ جو ہے بہتر عطا کرتے ہیں جو پہلے انسان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے جو ہے وہ اللہ کے حضور جو توبہ کرنی چاہیے اور بخشش، مغفرت مانگنی چاہیے، جس طرح کہ بدر کے موقع پر بھی مسلمانوں پر بھی آزمائشیں آئیں، اور پھر جو جن کفار نے اسلام قبول کر لیا، اللہ پاک نے پھر ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور ایک اور مقام پر یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ پاک
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. کہ پہلے زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہوتی ہیں، جو کافر جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، پھر اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو اسے یہ بات پتہ چلی بھی اللہ پاک کی جو صفات جو ہیں رحمان اور رحیم وہ تو پہلے ہیں، یعنی مہربانی کرنے والے اور رحم کرنے والے. جبار اور قہار یا یہ کہ عذاب دینے والی صفات جو وہ تو بعد میں ہیں. اللہ پاک میں قرآن کریم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس کو بھی آپ شیئر کریں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.